کوئٹہ ٹیلی ویژن سینٹر کے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سیریل جو دھواں ہے، یہ میرے خیال میں اگر کبھی ڈرامہ سیریلز کی کوئی تاریخ لکھنے بیٹھا پاکستان ٹیلی ویژن کی، تو اس کا ذکر ضرور بڑے اچھے الفاظ میں اور بڑے واضح طور پہ لکھا جائے گا۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتا ہے کہ دھواں کا بیک گراؤنڈ میوزک میں نے کمپوز کیا، تو اس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بڑی چیلنجنگ سیریل تھی جس کا میں میوزک بنا تھا۔ سجاد صاحب نے مجھے وہاں سے بریف کیا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کس طرح سے ڈیفرنٹ اس کی میوزک بناؤں، کیونکہ اس کی سٹوری میں اتنی پاور تھی، اتنی پاورفل سٹوری تھی کہ اس کا میوزک میں جو بناتا کہ وہ ہٹ ہو جاتا۔ میری پوری جو ٹیم تھی جس میں میوزیشین شامل ہیں، اظہر صاحب اور فدا صاحب اور جواد صاحب، جتنے لوگ ہیں انہوں نے بہت محنت کی اس کے لیے۔ میں نے اس میں سوچا کہ میں اس کے اندر لائیو انسٹرومنٹس لے کر آؤں۔ ابھی تو ایکٹنگ کرتی ہوں۔ کرتی ہوں، ایگزیکٹلی۔ اچھا، ٹیلی ویژن میں یہ کس راستے سے، کس طرح سے آنا ہوا؟ ایکچولی میں ماڈلنگ کرتی تھی، اسی کے تھرو، نتھنگ اسپیشل۔ آئی مین دیر از نو پشنگ اور اینی تھنگ۔ نہیں، دھکا دے کے تو کوئی بھی نہیں ٹیلی ویژن پہ آ جاتا۔ لوگ اسی طرح آتے ہیں، دھکا دے کے تو نیچے نیچے گر پڑتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ تو نہیں آتا ہے۔ اچھا، اب آخری ایپیسوڈ میں وہ چاروں جو لڑکے تھے وہ مارے گئے۔ وہ پتہ نہیں، کسی وقت ان سے پوچھ لیں گے، کسی کو پسند آیا، کسی کو نہیں پسند آیا۔ اور اس کے بعد جا کے تم نے بدلہ لیا۔ اچھا، میں یہ بتا دوں، یہ میرے ساتھ ہوں گے سارے کے سارے، کہ دل کو تو بہت تسکین ہوئی کہ کسی نے تو پھڑکایا اس کو جا کے، لیکن بڑے بوڑھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بدلہ نہیں لیا کرتے، معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اب یہ کیریکٹر کا نہیں، کیریکٹر میں تو جو کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ ذاتی طور پہ تمہارا کیا خیال ہے؟ بدلہ لیا کرتے ہیں یا معاف کر دیا کرتے ہیں یا بھول جایا کرتے ہیں؟ کیا کیا کرتے ہیں؟ خیر، ویسے ہمارے معاشرے میں تو عورت کو اتنا اس کے پاس کوئی بھی رائٹس نہیں ہے، اس کو بہت بند کر کے رکھا گیا ہے۔ اور آئی تھنک اگر ایسے دیکھا جائے تو عورت کبھی نہیں لیتی ہے بدلہ، بیچاری چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن بیسکلی ہم نے جو اس میں دکھانے کی، یا عاشر عظیم نے جو بھی کچھ اس میں لکھا ہے، اس میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت کیوں نہیں اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اینڈ آئی تھنک کہ آئی واز رائٹ۔ ٹیلی ویژن پہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو سب سے سخت نظریہ ہوتا ہے وہ صحافیوں کا ہوتا ہے، خاص طور پہ ذرا سخت قسم کے صحافی who also happen to be young women۔ تابندہ لاری۔ دھواں کے بارے میں میری جو رائے اور تجزیہ رہا ہے شروع سے لے کر اب تک، وہ میں اپنی تحریر کے حوالے سے ناظرین تک پہنچاتی رہی ہوں، اور یہ صرف میرا تجزیہ نہیں تھا بلکہ یہ ناظرین کا تجزیہ ہوتا ہے جس کو میں اپنے کالم میں لکھتی ہوں۔ دھواں دیکھا جائے تو کوئی بہت نئی کہانی نہیں تھی، منشیات پر اور کرائمز پر اس سے پہلے بھی ٹیلی ویژن کے تمام اسٹیشنوں نے بہت اچھی پروڈکشنز دی ہیں، لیکن اس سیریل کے لیے کچھ جو نمایاں باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ ایک تو اس کے لکھنے والے اظہر عظیم، بالکل غیر معروف، بالکل نیا نام، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، یہ ان کے ذاتی زندگی کا تجربہ ہے یا ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے بہت ہی دردمندی کے ساتھ معاشرے میں اور خصوصاً جس محکمے میں وہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی، اس کے اچھے پہلو کو بھی اور اس کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اور وہ خود جن مسائل کو فیس کرتے ہیں اس کے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو لکھا۔ صاحب، ایک بات میں آپ کے اجازت سے پوچھتا ہوں، تم نے بیٹے ایک کام یہ کیا کہ جو سینز تھے ان کے اندر ڈائلاگ بہت منیمم ہوتا تھا، ایکشن زیادہ ہوتا تھا، ویژول زیادہ ہوتا تھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جو ایسے سینز تھے نا وچ ور گوئنگ ٹورڈز ڈیولپنگ یور ریلیشن شپ ود اے ینگ لیڈی، اس میں بھی لفظ بہت کم، بول چال بہت کم ہوتی تھی، یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ چھپائے نہیں چھپتی نا۔ اچھا، تو میرا خیال زیادہ الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ایک ویژول میڈیم میں۔ جب ٹیلی ویژن پہ اف یو آر ایکٹنگ ویل اینڈ یور ایکسپریشنز آر آل رائٹ،
تو آپ کو زیادہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مجھے ایک بات سچ سچ بتانا, تم کہیں شرمیلے تو نہیں ہو؟ جو کچھ بھی ہوں جی آپ کے سامنے ہوں. کیوں جی, عاشر کی امی شرمیلا بھی ہے یہ لڑکا؟ نہیں ہے, وہ تو کہہ رہی ہے نہیں ہے. لڑکے اگر شرمیلا ہے تو کیا بنے گا زندگی میں اس کا کچھ کرنے میں؟ نہیں ہے شرمیلا. کسی کو تو بات بہت پسند آئی ہے, کسی نہ کسی کو تو بات بہت بہت پسند آئی. I thought this kind of these scenes were rather well done. اچھے کیے. یہ تم پہلے سے سوچ سمجھ کے کیے یا ہو گئے؟ دیکھو یہ ہوتا ہے ایکٹنگ میں, ہوتا ہے بعض دفعہ سوچ سمجھ بندہ کہتے کہ یہ اس سین میں اس طرح سے کروں گا, بعض ہوتے ہیں جو کہ ہو جاتے ہیں, کبھی ہو گیا جیسا بھی ہو گیا. نہیں جی, ہم نے بہت سینس تو ایسے بھی کیے کہ ہم لوگ کو سوتا ہوا اٹھا رہے چلے اٹھ جائے سین ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک اٹ واز آل ٹیم ورک اور ہم لوگ سب نے بہت ورک ہارڈ کیا. لیکن آئی تھنک جو اس کا بیسک پوائنٹ ہے, ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا, اور جس کی وجہ سے ہر قسط میں ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم اس سے بہتر اپنی پریزنٹیشن کریں. اور ہم لوگ جب نیچرلی باہر جاتے ہیں اور جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے رسپانسز ملتے ہیں, تو نیچرلی اس سے وی وانٹ ٹو ورک ہارڈ. ڈرامہ سیریل دھواں میں بھی ڈرامہ نگار نے ایٹ پلیسز بدی کو وکٹوریس دکھایا ہے, لیکن اس وقتی فتح کے اندر سے ڈرامہ نگار نے کچھ ایسی ٹریجڈیز کو جنم دیا ہے کہ جنہیں دیکھ کر شاید خود بدی کرنے والے کا دل بھی دہل جائے. ایسے مناظر جو ان ٹریجڈیز کے ساتھ منسلک تھے, میرے حساب سے ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے وہ پورے سیریل کی جان رہے ہیں. یوں تو پورے سیریل میں محنت نظر آتی ہے, رائٹر کی, ڈائریکٹر کی, پروڈیوسر کی, فنکاروں کی, کیمرہ مین کی, لیکن میں خاص طور سے مبارک دینا چاہوں گا عظیم عاشر کو کہ جنہوں نے بطور رائٹر اور بطور ایکٹر کہیں بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ٹیلی ویژن کی دنیا میں ان کی انٹری جو ہے وہ نہیں ہے. کیپ اٹ اپ. سلمان صاحب جو تھے وہ تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, اللہ خیر کرے, مگر باقی لوگ کچھ ہیں. میں جلدی سے بلاتا ہوں, علی رضا بھاگ کے آئیے. پہلے رضا آئیں گی؟ ہاں جی, سب کو بلا رہے ہیں. لو جی, رضا اگر تیار ہے تو رضا بھاگ کے آئیے. بی بی اوکے, تھینک یو. اوکے, ہاں جی بھائی, کل تک تو خبر تھی کہ لڑکی تم بھی ملک سے باہر گئی ہوئی ہو. نہیں جی, ملک نہیں تھی. کہاں ہوتی, کہاں؟ لاہور, کراچی. کراچی. You come from Karachi? Yeah, I stay in Karachi. And you've come today? Yep. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Okay. اچھا دیکھا, یہ باقی کے سارے تو گڈی گڈیز تھے, تو ایک دو خراب لوگ تھے, مگر خراب لوگ بڑے جید خراب لوگ تھے. کہاں تھے؟ وہ سیریل کے اندر. اچھا. اچھا, یہ بے شک وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ خراب لوگ کہاں ہیں, ہم کو تو ملے نہیں ہیں ابھی تک. اچھا نہیں, سیریل کے اندر کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس سے پہلے بھی ٹیلی ویژن پہ کام کیا؟ نہیں جی. This was your first play? Yes, this was my And you decided to play the arch villainess. What to do? I mean, it was a leading role. Yes, I mean, yes. negative, but no problem leading. All right. But what do you intend to do in the future? Well, love to work more. On television? TV, movie, everything. کیا کرو گی, کامیڈی کرو گی؟ No, I hate. I don't like comedy roles. صرف اور ہے. اچھا, تو ان کے جو ہینچ مین ہیں جی, ان کو بھی بلا لیے. علی رضا آ جائیے, اس طرف آئیے. آصف شاہ آپ بھی آئیے. کہاں ہے شکیل عدنان؟ میں پارٹنر میں نے پورا نہیں دیکھا سیریل. اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ میں نے آنا تو میں دیکھ کے آتا. تو اچھا, رول بھی کیا؟ جی, رول بھی میں نے کیا, اور ساتھ کیمرہ بھی چلایا. اور ساتھ کیمرہ بھی چلایا. اس میں کیمرہ ورک کی جنرلی تعریف ہوئی, بیشتر ہینڈ ہیلڈ کیمرہ کیا. جی, تقریباً 60% آؤٹ ڈور تھی اس کی.
और तकरीबन हैंडी। सर ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था। आशिर साहब ने टोटल आउटडोर मैनेज की थी अपने सीरियल में, तो लेकिन ये कि आज यहाँ खड़े हुए एहसास हो रहा है कि हमने इसको बड़ी कामयाबी से पूरा किया इस टास्क को। वो तो ताली वाली बजा रहे हैं, इसका मतलब कि कैमरा वर्क वाकई पसंद आया। आखिरी एपिसोड के आखिरी 15 मिनट में एक ही डायलॉग है जो मैंने सुना और आप सब ने सुना होगा। मसलन वो विलन जो है वो कहता है कि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के 4 लोगों को ठिकाने लगाने के बाद मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा। उसके बाद तकरीबन 15 मिनट तक, जब तक वो वाइंड अप होता है प्ले, कोई डायलॉग नहीं है। इतने रिच, इतने खूबसूरत विजुअल्स हैं और विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी को इतना आगे बढ़ाया गया है, इतना सस्पेंस है, इतनी ग्रिप है उसमें कि एक लम्हे के लिए निगाह स्क्रीन से हमारी दूर नहीं हो सकी और ना ही किसी की हो सकी होगी। और तावक्त ये कि वो 4 एजेंसीज के एहलकार जो हैं उनको मार दिया जाता है और आखिर में जो लीडिंग लेडी है वो विलन को शूट करने के बाद एयरपोर्ट के बाद वो कहीं चली जाती है। इतना खूबसूरत